بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے دیے تو اس میں سے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا کو قبول کیا اور اسے 10 بیٹے دیے۔ تو انہوں نے ایک رات 10 بیٹوں کے درمیان پورا اندازی کی تو اس میں عبداللہ کا نام آیا۔ عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس لیے دوسرے سب بھائیوں نے کہا کہ آپ ایک اور مرتبہ قرآن اندازی کریں اور ہم میں سے ایک بیٹے کو ذبح کرے۔ تب دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو دوبارہ عبداللہ کا نام آیا۔ جب تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو بھی عبداللہ ہی کا نام آیا۔ تب عبد المطلب نے عبداللہ ہی کو قربان کرنا چاہا اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے اگلے دن کی صبح کو مقرر کیا۔ دوستوں، جب اگلے دن کی صبح ہوئی، خوب دھوپ پھیل چکی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر عبداللہ اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران عبد المطلب نے آواز دی، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کی دیوار میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یکبارگی پیلے پڑ گئے۔ پھر عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی کہ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کو پورا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیھال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھی، ترس کھانے والی نگاہیں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفاء عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرعہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرعے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا، آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ عبداللہ کے ننیھال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ جب سخت کشمکش کی نوبت آ گئی، دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرا برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر ہونے کے لیے آمادہ تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھے عرب نے آواز لگائی، یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ تب عبد المطلب نے جواب دیا، مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں۔ تب عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے، میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ تب اس بوڑھے شخص نے دریافت کیا، چلو اس کے پاس چل کر اس قضیے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود اور انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، لال پیلی آنکھیں والی تھی۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا، زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔
اور کائنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا اور غور سے سنتی رہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے۔ ہاشمی نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ تب عبد المطلب نے اس کاہنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ ان کے کہنے میں نہ آئیے، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جوں کا تو ظاہر کر دے۔ تب کاہنہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری بھی پوری ہو سکتی ہے، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرعہ ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دیے جائے، منت پوری ہو جائے گی۔ تب سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹوں کا قرعہ نکالا گیا۔ ہر بار عبداللہ کا ہی نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فک ہو جاتے، اور جب عبداللہ کے نام کے ساتھ 100 اونٹوں کا قرعہ نکالا گیا، تب عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اسی طرح عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے، قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہو گئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے آپ کو دہرا دیا تھا۔